دیکھیے خیبر پختونخوا حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ بجٹ ان کا 12واں بجٹ ہے، اور اگر نگران حکومت کا بجٹ جو انہوں نے تیار کیا تھا اس کو بھی شامل کیا جائے جو 13واں بجٹ ہے، اس میں ایک لحاظ سے انپریسیڈنٹڈ بات تو یہ ہے کہ ان کی جو مشیر ہے فائنینس کے وہ کے پی سی تعلق نہیں رکھتے ہیں اور الیکٹڈ بندہ بھی نہیں ہے، وہ اسمبلی کے اندر بجٹ بھی نہیں پیش کر سکتا، اس کے بہاف پہ کوئی دوسرا بجٹ پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک لحاظ سے پی ٹی آئی کا اپنے الیکٹڈ لوگوں کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس بجٹ کے اندر پورا ڈیپینڈنس جو ہے وہ مرکز کے اوپر ہے. انہیں 2119 بلین روپے کا بجٹ پیش کیا ہے. 2119 بلین میں انہوں نے اپنے لیے اور سورس ریونیوز کا جو ٹارگٹ رکھا ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا خود جنریٹ کرے گا، وہ 129 بلین ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جھوٹ اتنا بول رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی 150 بلین کا سرپلس بھی شو کیا ہے. انہیں خود ان کے ساتھ پیسے نہیں ہے، خود اپنے 129 ارب روپے جنریٹ کریں گے، باقی سارے پیسے مرکز سے آئیں گے، فیڈرل ٹرانسفرز پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. 95% ان کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ مرکز کے اوپر پہ ہے. مرکز کے ساتھ تعلقات کا ان کا یہ حال ہے کہ ان کے ساتھ ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. پی ایس ڈی پی میں ان کو 3.2 بلین روپے ملے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہے فیڈرل لیول پہ اس کو 3.2 بلین روپے ملے ہیں. اور زیادہ تر لوگ جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو لوگ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کی طرف دیکھتے ہیں. تو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں پچھلے سال انہوں نے کوئی 5 اسکیمیں پرانی ڈراپ کر دی ہے، یعنی آن گوئنگ اسکیموں کو بھی انہوں نے ڈراپ کر دیا. صرف ملاکنڈ ڈویژن کی 42 ارب روپے کے منصوبے انہوں نے ڈراپ کر دیے ہیں، اور اب انہوں نے کوئی 800 نئی ایڈ کر دیے ہے. تو ڈیولپمنٹ کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کو تھرو فارورڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی تھرو فارورڈ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اسکیم لانچ کرتے ہیں تو آئیڈیلی اس کو 2-3 سال کے اندر مکمل ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اتنی زیادہ اسکیمیں شامل کر دی ہے، ان کے ساتھ پیسے بھی نہیں ہیں کہ یہ 5 سے 6 سال کے اندر یہ اسکیمیں مکمل ہو جائیں گی. مطلب ان کے ساتھ پیسے نہیں رہیں گے ان اسکیموں کو مکمل کرنے کے لیے. اور پرائرٹیز کی یہ بات ہے کہ انہوں نے جو بنیادی سیکٹرز ہیں ان کے اندر پیسے نہیں رکھے ہیں، بلکہ ایم ایس جی ایک سیکٹر ہے ان کا جس میں یہ ایم پی ایز کو رشوت کے طور پہ اسکیمیں دیتے ہیں، جو اپنے منظوری نظر لوگوں کے اندر اس کو بانٹتے ہیں، وہ کہانی کے لیے ہوتے ہیں، وہ مطلب وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، عوام کے لیے. اس میں انہوں نے 54 بلین رکھے ہیں، یعنی ان کی کوئی 500 ارب سے زیادہ کی اے ڈی پی ہے. اس 500 ارب سے زیادہ کے اے ڈی پی میں ان کی کوئی 298 ارب کے اراؤنڈ جو ہے وہ صوبائی کمپوننٹ ہے، یعنی صوبے کے اپنے جو قبائلی اضلاع ہے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ 177 ارب روپے یہ ان کو فورن پروجیکٹ اسسٹنس میں ملیں گے، یعنی 177 ارب روپے باہر سے پیسے جو آتے ہیں مختلف پروجیکٹس کے نام پہ اور قرضے لیے جاتے ہیں، تو یہ 177 ارب روپے مزید قرضے لیں گے. آلریڈی اس صوبے کے اوپر 700 ارب کا قرضہ ہے. اور اگر ہم آگے ریجنل ترجیحات کو دیکھیں تو ملاکنڈ ڈویژن کے اندر انہوں نے 42 ارب روپے کے منصوبے پچھلے سال یا ڈراپ کر دیے، فریز کر دیے، لیکن صرف ڈی خان ڈسٹرکٹ کے لیے انہوں نے 34 ارب روپے ایک ضلع کے لیے رکھے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ چیف منسٹر ڈی خان سے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈیولپمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی عدل پہ تقسیم کی پالیسی نہیں ہے، کوئی انصاف کے اوپر مبنی پالیسی نہیں ہے. اور اس وجہ سے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ڈائریکشن لیس ہے، یہ بے سمت ہے، اس کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں پہنچ رہا ہے. اور ان کی 12 سال ہو گئی لیکن اب بھی غربت ہیں، 12 سال ہو گئی اب بھی بے روزگاری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 55 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں. ابھی اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے. اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر یہ جو تبدیلی سرکار ہے، میں اس کو کرپشن سرکار کہتا ہوں، یہ دعوی کرتی ہے کہ ہم نے ایجوکیشنل ایمرجنسی امپلیمنٹ کی ہے اور اس میں کوئی 300-350 ارب سے زیادہ پیسے ہم ایجوکیشن کے اوپر خرچ کرے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 55 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور لٹریسی ریٹ جو اکنامک سروے پاکستان کے اندر ہے وہ پنجاب کا 66% ہے، سندھ کا کوئی 58% ہے، اور تبدیلی سرکار کا 51% ہے. 12-13 سال حکومت میں رہنے کے بعد بھی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 51% پہ سٹک ہے. دیکھیے خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ تو امن و امان ہے، اور اس وقت جنوبی اضلاع اور جو قبائلی اضلاع ہے اور خود ملاکنڈ ڈویژن کے باجوڑ کے اندر بہت زیادہ خراب صورتحال ہے امن و امان کی. گورننس فیلئر ہے، حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے، ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے. صوبے کے اندر بدعنوانی اور کرپشن کا ہے. پورا صوبہ جو ہے اس کے اندر
نئے نئے اسکینڈل آ رہے ہیں. کوہستان اسکینڈل جس میں 40 ارب خود حکومت مان رہی ہے. یہ جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہے, CNW ڈپارٹمنٹ, ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر جو پیسے خرچ ہوئے ہیں اس پہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے نوٹس لیا. کوہستان کے اندر یہ ایسے پیسے ہیں کہ جو فیک اکاؤنٹ کے اندر گئے ہیں اور کسی ڈمپر کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں کوئی 4 ارب یا 6 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. اس پہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر اور میٹنگ کے اندر تبصرہ کیا ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ پیسے 200 ارب سے لے کے 500 ارب تک ہیں, کیونکہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ کرتا ہے وہ رینڈم آڈٹ کرتا ہے, وہ 10% آڈٹ کرتا ہے. اگر یہ آڈٹ سارے ضلعوں کا کیا جائے گا تو یہ پیسہ, میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ 500 ارب سے بھی اوپر ہے. یہ 1000 ارب تک ہوں گے کیونکہ رینڈم آڈٹ ہوتا ہے. اگر سب کا آڈٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس کے بعد مسلسل اسکینڈلز آ رہی ہیں. مثلاً 30 بلین کا سولر پینلز کے اندر آ گیا, 1.4 بلین کا اسکینڈل آ گیا, دوائیوں کے اندر اسکینڈل آ گیا, اس سے پہلے اسکینڈل آتے رہیں گے, اور خیبر بینک کے اندر 50 کروڑ روپے کا اسکینڈل آ گیا. تو اب پوری حکومت جو ہے وہ کرپشن اور اسکینڈلز کی زد میں ہے. خود صوبائی حکومت کے پرانے عہدیدار اور ان کے MPs اپنے وزیر اعلیٰ کے اوپر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں. میرا خیال ہے سب سے زیادہ کرپشن KP کے اندر ہو رہی ہے, اور یہ جو نیریٹو ہے یہ زمین بوس ہو گئی ہیں. اور اس نیریٹو کا کوئی مطلب وقت اس کی نہیں رہی ہے, اور اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر کرپشن اتنی عام ہے. پچھلے دنوں میرے ساتھ 2-3 کانٹریکٹرز نے رابطہ کیا, اس پہ میں نے ایک ویلاگ بھی بنا دیا, اور وہ چلی لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. اس نے کہا کہ جب ہم اسکیم لے لیتے ہیں ورکس ڈپارٹمنٹس کے اندر, اس کو ایک پروجیکٹ لے لیتے ہیں, تو اس پروجیکٹ کے اوپر ہم جب صوبے میں جاتے ہیں تو پیسوں کی ریلیز کے اوپر 12 سے 15% ہم سے کمیشن لی جاتی ہے. پھر جب ضلع میں آتے ہیں تو جو ہماری ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے, چاہے وہ CNW ہو, وہ اریگیشن ہو, پبلک ورکس ہو ڈپارٹمنٹ ہو, پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, لوکل گورنمنٹ میں ہو, پھر ریلیز پہ اس کے جو ایگزیکیوٹنگ آفیسرز ہیں ہم سے 12 سے لے کے 15% وہ لے لیتے ہیں. تو یہ آلموسٹ 30% ہو گئی. 2% جو ہے وہ کہتے ہیں ہم سے کیپٹل ٹیکس لے لیتی ہے. 20% پھر ہم جب کمپٹیشن میں آتے ہیں تو حکومت کے قاعدے کے مطابق ہمیں 20% کمپٹیشن میں بلو جانا پڑتا ہے, کبھی 30% جاتا ہے. تو یہ آلموسٹ 50 سے 60% پیسے تو ایک طرف ہو جاتے ہیں, باقی 40% یا 50% ان گراؤنڈ کام کے لیے رہ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس میں پھر ہم ظاہر ہے ہم اپنے پیسے کماتے ہیں, ہم غلط مٹیریل استعمال کرتے ہیں, کم کوانٹٹی کرتے ہیں, کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں, اور ایکچولی زمین پہ کوئی 100 روپے میں سے 15 یا 20 روپے لگ جاتے ہیں. باقی ساری یا کانٹریکٹرز اپنے جیب میں رکھ دیتا ہے یا مختلف محکموں کے جیبوں میں چلے جاتا ہے. تو کرپشن کی یہ صورتحال ہے, اور اس کو کوئی بھی مطلب چیلنج نہیں کر سکتا ہے. اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا, نہیں کوئی ڈینائی بھی نہیں کر, کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر عوام نے 2024 کے الیکشن کے اندر خیبر پختونخوا میں PTI کو ووٹ دیا ہے. 2018 کے اندر ان کو مصنوعی طور پہ مینڈیٹ دلایا گیا. 2024 میں چونکہ عمران خان جیل میں تھے, عمران خان کے حوالے سے پری میچورلی PDM کی حکومت نے 2022 میں ان کی حکومت ختم کر دی, ان کو ہیرو بنا دیا, اور پھر جیل کے اندر ان کو رکھ کے اس کے اوپر مسلسل سزائیں ان کو دلوائی گئی, ان کو وکٹم بنا دیا گیا. ان کو وکٹم بنانے کے بعد ایک جذباتی ان کے ساتھ وابستگی بنائی گئی, اور پورا ایک نیریٹو بلڈ ہوا, اور پھر KP جو ہے ان کی جولی میں چلا گیا. اور اب ان کے بلائنڈ فالوورز جو ہے ظاہر ہے ان کو تو اب اندازہ نہیں ہے, لیکن جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا بہت پیچھے جا رہا ہے. خیبر پختونخوا جو ہے وہ کرپشن کا شکار ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر گورننس جو ہے وہ کولیپس ہو چکے ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بدامنی ہے, اور خیبر پختونخوا کے جو PTI کی حکومتی وزراء ہے اور ان کے اپنے MPs ہے وہ خود اپنی حکومت کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں. تو ایک بیڈ گورننس کی بدترین مثال ہے. اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ PTI کی وجہ سے مرکز سے بھی ان کو فنڈز اس لحاظ سے نہیں مل رہے ہیں جن کو جو ملنے چاہیے, کیونکہ مرکز کے ساتھ ان کی لڑائی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہوتی ہے, وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں. سابقہ فاٹا کے ساتھ, اور جو اس وقت ان کو نیولی مرج اضلاع کہتے ہیں یا ضمشدہ اضلاع کہتے ہیں, اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. کیونکہ جو 25ویں آئینی ترمیم تھی جس کے ذریعے سے یہ خیبر پختونخوا کے اندر مرج ہوئے تھے, اس میں ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال کے اندر ان کو 1000 ارب روپے دیے جائیں گے اور سالانہ 100 ارب روپے دیے جائیں گے. وہ 100 ارب روپے سالانہ ان کو نہیں دیے جا رہے ہیں,
بلکہ خیبر پختونخوا حکومت تو ایک دھوکہ مسلسل کر رہی ہے، اور اس سال بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ خیبر پختونخوا نے سابقہ قبائلی اضلاع کے لیے ڈیولپمنٹ کی مد میں 47 ارب روپے اس سال بھی رکھے ہیں۔ یہ جو 47 ارب روپے ہیں اس کو پہلے ایک نام دیتے تھے AIP انفنڈڈ، ایکسیلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام انفنڈڈ۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریزیوم کرتے ہیں، یہ مفروضہ ان کے ہاں ہے کہ یہ پیسے جو ہے NFC کے اندر جو فاٹا کے ساتھ 3% شیئر کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب سے یہ پیسے آئیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، اور یہ پیسے ان کو پتہ ہے ان کو ملنے والے نہیں ہے کہ پنجاب کہاں ان کو پیسے دیں گے فاٹا کے لیے، سندھ ان کو کہاں پیسے دیں گے، بلوچستان ان کو کہاں پیسے دیں گے، اور یہ بس مفت میں فاٹا کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، قبائلی اضلاع کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہر سال اس قسم کے پیسے ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اس سال بھی انہوں نے 47 ارب روپے فاٹا کے دیگر صوبوں کے مد میں رکھے ہیں۔ یہ ان صوبوں سے آئیں گے تو یہ فاٹا کے اوپر ہم خرچ کریں گے۔ وہاں کے عوام تو اس وقت ملیٹنسی کا شکار ہے، وہ ایک اور مسئلے کا شکار ہے، وہ امن و امان کا مسئلہ ہے۔ ان کو تو اپنی زندگی کا ان کا سوال ہے، وہ تو اس کے لیے روڑ رہے ہیں، اس کے لیے چیخ رہے ہیں۔ یہ جو منظور پشتون فینومینا یہ کیوں ہے؟ یہ فینومینا اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ ہے۔ یہ اس قسم کی جب آوازیں اٹھتی ہیں، اینٹی پاکستان آوازیں اٹھتی ہیں، افغانستان کے ترانے جو ہیں وہ لوگ اپنے پروفائلز پہ لگا لیتے ہیں تو پاکستان سے شکایت کا اظہار کرتے ہیں، ریزنٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو اسی وجہ سے ہیں کہ وہاں محرومیاں ہیں۔ دیکھیے اس حکومت کی ترجیحات کیا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے کیا ترجیحات ہے۔ اچھا، یعنی اس حکومت کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کے اندر اس کی کیا ترجیحات ہے، گورننس کے اندر کیا ترجیحات ہے، امن و امان کے اندر ان کی کیا ترجیحات ہے، ایجوکیشن کے اندر ان کی کیا ترجیحات ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 55 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، بالکل ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پوری پاکستان کے اندر پنجاب اور سندھ سے کم ہے، 51% ہے، جبکہ پنجاب کے اندر 66% ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہائر ایجوکیشن ہے، وہ بالکل کولیپس ہو چکا ہے۔ 20 یونیورسٹیز، 34 یونیورسٹیز میں سے 20 یونیورسٹیز فار آل پریکٹیکل پرپزز ڈیفالٹ کر چکے ہیں، وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں، اپنی تنخواہیں نہیں دے پا رہی ہیں، اور یہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ ہم نے سرپلس بجٹ دیا ہے۔ طرف جو ڈیولپمنٹ کا یہ حال ہے کہ یہ صرف MPS کے لیے کوئی انہوں نے 54 ارب روپے کے MSD سیکٹر کے اندر اسکیمیں رکھی ہیں جو سیاسی رشوت کے طور پر یہ بانٹتے ہیں، اس میں کرپشن ہوتی ہیں۔ جس طرح انہوں نے رمضان پیکج کے دوران رمضان پیکج کے نام سے 10 ارب روپے تقسیم کیے، اور اس کا کوئی میکینزم نہیں تھا، وہ تو چیک تقسیم نہیں ہوئی، وہ انہوں نے اپنے ورکروں کے درمیان تقسیم کی، اور ورکروں کے اندر بھی انصاف نہیں کیا، وہ بھی بے انصافی کے ساتھ۔ تو سوشل پروٹیکشن کے اندر بھی کوئی ان کا پرائیورٹی نہیں ہے، امن و امان ان کی پرائیورٹی نہیں ہے، ایجوکیشن ان کی پرائیورٹی نہیں ہے۔ پھر ریجنل ڈیولپمنٹ کے اندر ڈسپیرٹی ہے، مثلا DI خان کو انہوں نے 34 ارب روپے دیے، لیکن ملاکنڈ ڈویژن کے ساتھ انہوں نے سوات موٹر وے ریفلیکٹڈ ہے ADP میں، اس میں 1 پیسہ بھی نہیں رکھا گیا ہے۔ اس طرح جو دیر موٹر وے ہے وہ کئی سالوں سے ADP کے اندر ہے، لیکن اس پہ بالکل کام نہیں شروع ہو رہا ہے، وہ پروجیکٹ اس کے لیے کوئی پیسے نہیں رکھ رہے ہیں، اور اس کو سرد خانے میں ڈال دیا ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن کو کوئی 42 ارب کے پروجیکٹس انہوں نے یا فریز کر دیے یا ڈراپ کر دیے، منظوری نظر اسکیمیں ڈالتے ہیں اور ڈائریکشنل اسکیمیں ڈالتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ اس حکومت کی کوئی ترجیح نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ویژن اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے، یہ ویژن سے خالی ہے۔ ہیلتھ ایجوکیشن تباہی کا شکار ہیں، روڈ انفراسٹرکچر تباہی کا شکار ہیں، گورننس جو ہے تباہی کا شکار ہے، کرپشن کا دورہ ہے، ملیٹنسی کی وجہ سے جنوبی اضلاع اور قبائلی اضلاع کے اوپر ریٹ حکومت کی ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک پوری صوبے کی پکچر ہے جو بہت مایوس ہے۔ لیکن صحت شعبے میں جو ان کا بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ یہی صحت کارڈ کا ہے، لیکن صحت کارڈ میں بھی انہوں نے بیماریوں کی تعداد رفتہ رفتہ کم کر دی ہے، اور 22 بیماریوں کی یہ علاج کرتے رہے ہیں، اب ان کی تعداد کم ہو گئی، کئی بیماریاں ان سے نکال دی گئی ہیں۔ صحت کارڈ میں بھی یہ فنڈز فراہم کرنے میں دوران سال ناکام ہوتے ہیں، اور حکومت اس کے اندر بھی گوسٹ ٹریٹمنٹس کے جو مختلف کیسز سامنے آ گئے ہیں، کسی جگہ بہت زیادہ اپینڈوسیکٹومی ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز ہے وہ بھی ان کی طرف سے شکایات آ رہی ہیں کہ جو ہسپتالوں کی امپینلمنٹ اور انلیسمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی رشوت لی جاتی ہیں، پیسے لیے جاتے ہیں، اور پورا پروگرام جو ہے وہ کرپشن کا مطلب کی نظر ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دور دراز کے علاقے ہیں اس میں
کوئی نیا پروجیکٹ بڑا پروجیکٹ نہیں کیا گیا ہے.